بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 248۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ نبی، آپ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے، پھر اس طرح وضو کرتے جس طرح نماز کا وضو کرتے تھے، پھر اپنی انگلیاں پانی میں داخل کر کے بالوں کی جڑوں میں خلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو پانی لے کر سر پر بہاتے، پھر اپنے تمام جسم پر پانی بہاتے۔ تینوں حضرات اس حدیث پاک کے اندر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو غسل جنابت فرمانے سے پہلے سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے اور پھر اس طرح وضو کرتے کہ جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، یعنی مکمل وضو کرتے، پاؤں بھی اس کے اندر دھو لیتے۔ اس کا محدثین نے فرمایا کہ اگر آپ ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے جسم پہ پانی لگ کے بہہ جاتا ہے اور وہاں پہ کھڑا نہیں رہتا تو آپ مکمل وضو کر لیں، اور اگر آپ ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ جہاں پہ نیچے پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو سارا وضو کر لیں اور پھر غسل کرنے کے بعد آخر میں پاؤں کو دھو لیں۔ پھر اس حدیث پاک کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو پانی سے گیلا کر کے بالوں کی جڑوں میں اس کا خلال کرتے، یعنی غسل سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بالوں کی جڑوں کو تر کرتے، اس سے پانی بآسانی جو ہے وہ بالوں کی جڑوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث نمبر 249، حضرت میمونہ زوجہ نبی آپ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وضو کیا جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، ما سوا اپنے پیروں کے، اور اپنی شرمگاہ کو دھویا اور اس پر جو نجاست تھی اس کو دھویا، پھر اپنے اوپر پانی بہایا، پھر اپنے پیروں کو ایک طرف رکھ کر انہیں دھویا۔ یہ آپ کا غسل جنابت تھا۔ اس حدیث پاک کے اندر اور پہلی حدیث پاک کے اندر فرق یہ ہے کہ اس کے اندر حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جیسا وضو کیا ما سوائے پیروں کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی تطبیق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کے غسل فرماتے جہاں پہ پانی نیچے جمع ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے پاؤں کو مؤخر کر دیتے اور آخر میں ایک طرف جو ہے وہ آپ پاؤں کو دھو لیتے، اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ غسل فرما رہے ہوتے جہاں پہ پانی بہہ جاتا ہے اور کھڑا نہیں ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں وضو کے اندر پاؤں کو بھی دھو لیا کرتے۔ اس حدیث پاک کے اندر غسل کی جو ترتیب ہے اس کے الفاظ تھوڑے آگے اور پیچھے ہیں۔ غسل کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کرنے لگے تو سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، اور اگر جسم کے اوپر نجاست لگی ہے تو اس نجاست کو دھوئیں، اور پھر آپ نماز جیسا وضو کریں، یعنی جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ لیکن نماز کے وضو اور غسل کے وضو کے اندر یہ فرق ہے کہ نماز کے لیے جب وضو کرتے ہیں اس کے اندر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت ہے، اور غسل کے اندر یہ فرض ہے، اور اچھے طریقے سے کلی کی جائے کہ دانتوں کا خلال کیا جائے، منہ کے اندر کوئی چیز رہ نہ جائے، جو چیز دانتوں سے چھوٹ سکتی ہے اسے چھڑوانا چاہیے۔ اسی طرح ناک کی رطوبت کو غسل کے اندر اچھے طریقے سے صاف کرنا چاہیے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔